من جانب خلیفۃ المسلمین ابو العباس احمد الناصر الدین اللہ۔ مترجم نے کسی خاص رد و بدل کے بغیر اس خط کا تاتاری زبان میں ترجمہ کر دیا۔ طاہر حیران تھا کہ چنگیز خان کی پیشانی پر معمولی شکن تک نمودار نہیں ہوئی۔ وہ نہایت اطمینان سے اپنی جگہ بیٹھا ایک معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ طاہر کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کی نگاہیں بتا رہی تھیں کہ اس نے خط کو ایک دلچسپ مذاق سے زیادہ حیثیت نہیں دی۔ چنگیز خان کہنے لگا، اپنے خلیفہ کو ہماری طرف سے پیغام دو کہ ہمیں عالم اسلام سے کوئی دشمنی نہیں۔ خوارزم شاہ نے ہمارے ساتھ بہت زیادتی کی ہے، اس کے باوجود ہم اس پر چڑھائی کا ارادہ نہیں رکھتے۔ مترجم کہنے لگا، آپ خلیفہ کے پاس خاقان تاتار کا یہ پیغام لے جائیں کہ آپ کی سفارش پر خاقان اعظم خوارزم شاہ کی خطائیں معاف کرتے ہیں اور عالم اسلام پر چڑھائی کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے۔ طاہر کہنے لگا، میں یہ پیغام خلیفہ کے پاس لے جاؤں گا۔ اس کے علاوہ میں یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ خلیفہ کا مکتوب بغداد کے عوام کے جذبات کی ترجمانی ہے۔ آپ کے متعلق مشہور ہے کہ آپ کے دل میں اپنی فوجی قوت کا مظاہرہ کرنے کا ارادہ عام طور پر ہر وعدے اور ہر معاہدے پر غالب آ جاتا ہے، لیکن اگر آپ نے اس وعدے کی خلاف ورزی کی اور خوارزم پر حملہ کر دیا تو سارا بغداد اور اس کے ساتھ مشرق و مغرب کی دوسری اسلامی سلطنتیں آپ کے خلاف صحرا کی آندھیوں کی طرح اٹھ کھڑی ہوں گی۔ مترجم کہنے لگا، خلیفہ کا ایلچی نہایت ادب و احترام کے ساتھ خاقان اعظم کی خدمت میں یہ عرض کرتا ہے کہ حضور کا پیغام خلیفہ کے گوش گزار کر دیا جائے گا۔ آپ کا یہ وعدہ اسلامی دنیا کو مطمئن کرنے کے لیے کافی ہے، لیکن اگر آپ نے خوارزم پر حملہ کر دیا تو بغداد اور دوسری اسلامی سلطنتوں کے عوام اپنی حکومتوں کو خوارزم کا ساتھ دینے پر مجبور کریں گی اور ان سب کو تاتاری افواج کے سیل رواں کے سامنے المناک تباہی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ چنگیز خان کہنے لگا، ہم کسی کو دوست کہنے کے بعد اس کی طرف سے بد اعتمادی پسند نہیں کرتے۔ مترجم طاہر کی طرف گھورتے ہوئے کہنے لگا، خان اعظم اس اظہار بد اعتمادی پر بہت خفا ہوئے ہیں، اس لیے براہ کرم خاموش رہو۔ طاہر کہنے لگا، بہت اچھا، اب میں خان اعظم کے سامنے تبلیغ کی اجازت چاہتا ہوں۔ مترجم متذبذب سا ہو کر کہنے لگا، خلیفہ کا ایلچی اہل تاتار کے مذہبی عقائد سے بہت متاثر ہوا ہے اور اس بات کی اجازت چاہتا ہے کہ اسے اسلام کے متعلق کچھ کہنے کی اجازت دی جائے۔ چنگیز خان کہنے لگا، اسے ہماری طرف سے یقین دلایا جائے کہ ہم وفادار مسلمانوں سے نفرت نہیں کرتے۔ مترجم طاہر سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، خان اعظم بہت مصروف ہیں اور آپ کو رخصت کی اجازت دیتے ہیں اور یہ بھی فرماتے ہیں کہ وہ وفادار مسلمانوں سے کوئی پرخاش نہیں رکھتے۔ طاہر کہنے لگا، طاہر نے پریشان ہو کر مترجم کی طرف دیکھا اور کہا، اگر وہ اس وقت مصروف ہیں تو مجھے کسی اور وقت تبلیغ کا موقع دیا جائے۔ چنگیز خان نے پوچھا، خلیفہ کا ایلچی کیا کہتا ہے؟ مترجم نے کہا، یہ حضور کا شکریہ ادا کرتا ہے اور درخواست کرتا ہے کہ اگر حضور کسی بات پر خفا ہو گئے ہوں تو اسے معاف کر دیا جائے۔ چنگیز خان نے کہا، ہمیں افسوس ہے کہ ہماری مصروفیات ہمیں زیادہ دیر بیٹھنے کی اجازت نہیں دیتی، ورنہ خلیفہ کا ایلچی کافی دلچسپ آدمی معلوم ہوتا ہے، اس سے یہ پوچھا جائے کہ وہ کب روانہ ہونا چاہتا ہے۔ مترجم نے طاہر سے مخاطب ہو کر کہا، خان موصوف فرماتے ہیں کہ ہم بہت مصروف ہیں، اس لیے دوبارہ ملاقات نہیں ہو سکے گی۔ سردیاں شروع ہونے والی ہیں، اس لیے بہتر ہے کہ تم فوراً بغداد روانہ ہو جاؤ۔ یہاں بہت سے مسلمان علماء ایسے ہیں جو ہمیں اسلام کے متعلق بتاتے رہتے ہیں۔ چنگیز خان عقب کے کمرے میں چلا گیا۔ خیمے سے باہر چنگیز خان کے لڑکے اور چند تاتاری سردار ایک قالین پر دھوپ میں بیٹھے آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ ایک نوجوان کے استفسار پر مترجم نے طاہر کو ان کے ساتھ متعارف کرایا۔ انہوں نے طاہر کو اپنے پاس بٹھا لیا اور بغداد کے متعلق سوالات شروع کر دیے۔ طاہر نے بعض سوالات کا جواب دیا، لیکن جب اس سے بغداد کی فوج کی تعداد اور قلعوں کی مضبوطی کے متعلق پوچھا گیا تو اس نے کہا، میں ان سوالات کا جواب دینے سے قاصر ہوں۔ چنگیز خان کے ایک بیٹے نے کہا، آپ کو شاید غلط فہمی ہوئی ہے، ہم نے یہ سوالات کسی برے ارادے سے نہیں پوچھے۔ بغداد کے ساتھ ہمارے تعلقات دوستانہ ہیں اور ہم اپنے دوستوں کے متعلق ضروری معلومات حاصل کرنا اپنا فرض سمجھتے ہیں۔ میں آپ کو بھی یقین دلاتا ہوں کہ باہر کی دنیا کے متعلق ہماری معلومات اس قدر ناقص نہیں۔ یہ دیکھیے۔ چنگیز خان کے بیٹے نے اپنی جیب سے رومال نکال کر طاہر کے سامنے رکھ دیا اور کہا، شاید آپ نے بغداد کا اس سے زیادہ مکمل نقشہ پہلے کبھی نہ دیکھا ہو۔ رومال پر بنا ہوا نقشہ اس قدر مکمل تھا کہ طاہر کی حیرانی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ ایک تاتاری سردار نے طاہر کی طرف معنی خیز تبسم کے ساتھ دیکھتے ہوئے کہا، اب آپ ہمارے ساتھ بے تکلفی سے باتیں کر سکتے ہیں۔ طاہر ابھی تک نقشہ دیکھ رہا تھا کہ ایک خادم نے آ کر تاتاری زبان میں کچھ کہا اور یہ لوگ اٹھ کر خیمے کی طرف چل دیے۔ طاہر جب یہ رومال واپس دینے لگا تو چنگیز خان کے بیٹے نے کہا، اگر آپ کو یہ نقشہ پسند ہو تو آپ اسے اپنے پاس رکھ سکتے ہیں، میرے پاس اور نقشے موجود ہیں۔ طاہر نے جواب دیا، نہیں، بغداد کا نقشہ میرے دل پر لکھا ہوا ہے۔ جب یہ لوگ ایک خیمے کے اندر داخل ہو رہے تھے، مترجم نے طاہر سے کہا، آپ بھی غضب کرتے ہیں۔
بھلا اس شخص کے دل میں جو انسانی کھوپڑیوں کا محل تعمیر کرتا ہے، اسلام کے لیے کیا جگہ ہو سکتی ہے؟ طاہر نے جواب دیا، مجھے اس کی اعتنائی کا افسوس نہیں، لیکن اس بات کا افسوس ضرور ہے کہ مجھے اپنا فرض پورا ادا کرنے کا موقع نہیں ملا۔ مترجم نے کہا، آپ کو میرا شکر گزار ہونا چاہیے کہ میں نے خان اعظم پر آپ کے بہت سے الفاظ کی تلخی ظاہر نہیں ہونے دی۔ طاہر نے چونک کر کہا، آپ کا مطلب ہے کہ آپ میری باتوں کا مفہوم بدلنے کی کوشش کرتے رہے ہیں؟ مترجم نے ایک منافقانہ مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، نہیں، میں نے آپ کے بعض خیالات کی ترجمانی ذرا مہذب طریقے سے کر دی تھی۔ طاہر نے پوچھا، مہذب طریقے سے آپ کی مراد فدویانہ طریقہ ہے؟ مترجم نے جواب دیا، مہذب طریقے سے میری مراد وہ طریقہ ہے جس کی بدولت آج ہمیں دھکے دے کر دربار سے نہیں نکالا گیا۔ آپ کے ساتھ تو شاید رعایت برتی جاتی، مجھ پر غصہ ضرور نکالا جاتا۔ طاہر نے کہا، جب میں یہ کہہ رہا تھا کہ مسلمانوں کی کسی ایک سلطنت پر حملے کی صورت میں تاتاریوں کے خلاف ساری دنیا کے مسلمان متحد ہو جائیں گے، تو چنگیز خان کی مسکراہٹ یہ ثابت کرتی تھی کہ اسے یا تو اپنی فوجی قوت پر بہت ناز ہے یا وہ میرے الفاظ کو ایک کھوکھلی دھمکی سمجھتا ہے۔ مترجم نے کہا، خان اعظم موت کے دروازے پر کھڑا ہو کر بھی مسکرانے کی ہمت رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ جانتا ہے کہ اقوام کی قسمت کا فیصلہ الفاظ سے نہیں بلکہ عمل سے ہوتا ہے۔ اگر میں آپ کی جگہ ہوتا تو بغداد واپس پہنچ کر تاتاریوں کی فوجی قیادت کے متعلق خلیفہ کی غلط فہمیاں دور کرنا اپنا فرض سمجھتا۔ آپ نے ابھی تک کچھ نہیں دیکھا، میرے ساتھ آئیے۔ طاہر مترجم کے ساتھ پہاڑی کے گرد چکر لگاتا ہوا دوسری طرف پہنچا۔ اس طرف بھی پہاڑی کے نیچے ایک وسیع وادی میں چھوٹے چھوٹے بے شمار خیمے نصب تھے۔ مترجم نے ایک جگہ رک کر ان خیموں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، آپ یہ نہیں جانتے کہ پہاڑ کا یہ سلسلہ کہاں جا کر ختم ہوتا ہے، اور مجھے یہ معلوم نہیں کہ اس قسم کی کتنی اور وادیوں میں تاتاریوں کی ٹڈی دل بکھری ہوئی ہیں۔ میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ یہ افواج خوارزم پر حملہ کریں گی یا نہیں، لیکن یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ اگر خان اعظم نے خوارزم شاہ سے انتقام لینے کا فیصلہ کر لیا تو دنیا کی کوئی طاقت اس کا ارادہ نہیں بدل سکے گی، اور خوارزم شاہ کی حمایت کے لیے اگر تمام اسلامی سلطنتوں کی افواج بھی میدان میں آ گئیں تو بھی تاتاریوں کا سیلاب انہیں خس و خاشاک کی طرح بہا کر لے جائے گا۔ اس لیے آپ کو بغداد کے ساتھ ہمدردی ہے تو خلیفہ کو ایسے شخص کے ساتھ بگاڑنے کا مشورہ نہ دیں جو اپنے دشمنوں پر خدا کا قہر بن کر نازل ہوتا ہے۔ طاہر نے برہم ہو کر جواب دیا، آپ ضرورت سے زیادہ چنگیز خان کا حق نمک ادا کر رہے ہیں۔ مجھے ان سب طریقوں کا علم ہے جو چنگیز خان اپنے حریفوں کو مروب کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ میں مانتا ہوں کہ انتشار کی وجہ سے عالم اسلام بہت کمزور ہو چکا ہے، لیکن اس کمزوری کے باوجود ہم برسوں مغرب کے نصرانیوں کی ٹڈی دل افواج کو پے در پہ شکستیں دے چکے ہیں، اور چنگیز خان کی افواج ان سے زیادہ نہیں ہیں، اور نہ خوارزم اور بغداد کی فوجیں مصر اور شام کی افواج سے کم ہوں گی۔ مغرب کی ٹڈی دل افواج کے مقابلے کے لیے ہم شام، فلسطین اور مصر کے کسی میدان میں 50,000 سے زیادہ افواج لا سکے، لیکن تاتاریوں کے مقابلے کے لیے بغداد سے 3 لاکھ اور خوارزم سے 4 لاکھ افواج میدان میں لا سکتے ہیں۔ اگر آپ نے مجھے خلیفہ کا خیر خواہ سمجھ کر اسے تاتاریوں کی طاقت سے مروب ہونے کا مشورہ دیا ہے تو میں آپ کو چنگیز خان کا وفادار سمجھ کر مشورہ دیتا ہوں کہ عالم اسلام کی قوت مدافعت کے متعلق اس کی غلط فہمی دور کریں۔ مترجم نے جواب دیا، چنگیز خان احساس کمتری میں مبتلا ہو جانے والے انسانوں میں سے نہیں، لیکن خلیفہ بغداد اپنے احساس کمتری کا مظاہرہ کر چکے ہیں۔ خلیفہ کو نہ صرف احساس ہے کہ خوارزم شاہ خان اعظم کے حملے کی تاب نہ لا سکے گا، بلکہ اسے یہ بھی یقین ہے کہ خلیفہ اس کی کوئی مدد نہیں کر سکے گا۔ اگر خوارزم اور بغداد کی فوجی قوت پر اعتماد ہوتا تو وہ چنگیز خان کو آپ کی وساطت سے یہ درخواست نہ بھیجتا کہ خوارزم پر حملہ نہ کرو۔ ایک طاقتور انسان اپنے حریف سے کبھی یہ نہیں کہتا کہ مجھ پر حملہ نہ کرو، ورنہ اس کے نتائج برے ہوں گے۔ اسے یہ اطمینان ہوتا ہے کہ وہ وقت آنے پر اینٹ کا جواب پتھر سے دے سکے گا۔ طاہر نے کہا، اس پیغام سے خلیفہ کا یہ مقصد تھا کہ خوارزم شاہ اور بغداد کی عوام کی یہ غلط فہمی دور کی جائے کہ دولت عباسیہ در پردہ خوارزم شاہ کے خلاف تاتاریوں سے ساز باز کر رہی ہے۔ مترجم نے ایک بار پھر منافقانہ مسکراہٹ سے طاہر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، خوارزم شاہ کے متعلق تو میں کہہ نہیں سکتا کہ اس کی غلط فہمی دور ہوگی یا نہیں، لیکن آپ نے خان اعظم کی ایک غلط فہمی دور کر دی ہے۔ چلیے میں آپ کو آپ کے خیمے میں چھوڑا ہوں۔ طاہر نے جلدی سے سوال کیا، پہلے یہ بتائیے کہ وہ غلط فہمی کیا تھی جسے میں نے دور کیا ہے؟ مترجم نے کہا، آپ کو آنے والے حالات اس سوال کا جواب دیں گے۔ نہیں، آپ کو بتانا پڑے گا۔ نہیں، آپ کہہ چکے ہیں کہ میں چنگیز خان کا وفادار ہوں، اور میری وفاداری کا تقاضا ہے کہ میں ایسی باتیں ظاہر نہ کروں۔ ایلچی نے یہاں تک کہہ کر ادھر ادھر دیکھا اور آہستہ سے کہا، آپ کی بعض باتیں میرے لیے ناقابل برداشت تھیں، لیکن نامعلوم میں اپنے دل میں آپ کے لیے ہمدردی کیوں محسوس کرتا ہوں۔
واپسی پر مملکت تاتار کی حدود عبور کرنے کے بعد طاہر اور اس کے ساتھی خوارزم کی سرحد پر ایک چھوٹے سے شہر میں داخل ہوئے۔ یہ شہر فوقند کے جنوب مشرق میں کوئی 100 میل کے فاصلے پر خوشحال کاشتکاروں اور تاجروں سے آباد تھا۔ آس پاس کی سرحدی چوکیوں کی حفاظت کے لیے اس شہر میں قریباً 5000 سپاہی رہتے تھے۔ بغداد سے قراقرم جاتے ہوئے بھی طاہر اس شہر سے گزرا تھا اور شہر کے عامل کے علاوہ شہر کے چند معززین کو اس کے ساتھ گہری عقیدت ہو چکی تھی۔ شہر کے عامل نے پہلے کی طرح اب کے بار بھی اسے اپنے گھر پر ٹھہرایا۔ شہر کے باشندے تاتاریوں کی وجہ سے سخت پریشان تھے، چنانچہ طاہر کی آمد کی خبر سنتے ہی شہر کے چند سرکردہ فوجی افسر اور تاجر گورنر کے مکان پر آ موجود ہوئے۔ طاہر نے ان کے سامنے مختصر حالات بیان کیا اور انہیں تسلی دی کہ خلیفہ کے پیغام کے باوجود اگر تاتاریوں نے سلطنت خوارزم پر حملہ کیا تو بغداد اپنے تمام ذرائع سے خوارزم کی مدد کرے گا۔ ایک تاجر نے سوال کیا، کیا آپ کو چنگیز خان کے وعدے پر یقین ہے؟ طاہر نے جواب دیا، نہیں، اور یہی وجہ ہے کہ میں اہل بغداد کو آنے والے خطرات سے آگاہ کرنے کے لیے بہت جلد وہاں پہنچنا چاہتا ہوں۔ گورنر نے سوال کیا، اگر آپ برا نہ مانیں تو میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ کہیے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ مشکل کے وقت خلیفہ ہمارے لیے نیک دعاؤں سے زیادہ کچھ نہیں کریں گے، ہمارے لیے ان کی طرف سے یہ بھی ایک بہت بڑی مدد ہوگی، لیکن چند لوگ ایسے بھی ہیں جو شک کرتے ہیں کہ خلیفہ نے چنگیز خان کے نام تازہ پیغام اس لیے بھیجا ہے کہ ان کا ایک خط جس میں انہوں نے چنگیز خان کو خوارزم پر حملہ کرنے کی ترغیب دی تھی پکڑا جا چکا ہے۔ خلیفہ کو یہ ڈر پیدا ہوا ہے کہ اس خط کی خبر مشہور ہوتے ہی نہ صرف عالم اسلام میں ان کی رہی سہی عزت ختم ہو جائے گی بلکہ بغداد کے عوام میں بھی بے چینی پھیل جائے گی۔ چنانچہ انہوں نے ایک طرف بغداد میں خوارزم کے سفیر اور دوسری طرف آپ جیسے لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے آپ کو دوسرا پیغام دے کر روانہ کر دیا، اور اب شاید وہ موقع پا کر چنگیز خان کو یہ پیغام بھیجنے کی کوشش کریں گے کہ میں نے حالات سے مجبور ہو کر دھمکی دی تھی، تم میری طرف سے مطمئن رہو۔ طاہر نے جواب دیا، خلیفہ کے خلاف ایسے شبہات کا اظہار آپ کو زیب نہیں دیتا، تاہم اگر خدا نخواستہ آپ کے خدشات صحیح بھی ہوں تو بھی میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ حالات خلیفہ کو اپنی بات پر قائم رہنے پر مجبور کر دیں گے۔ میں قراقرم میں انسانی کھوپڑیوں کے انبار دیکھ چکا ہوں، اب بغداد کی مساجد میں کھڑے ہو کر میرے لیے لوگوں کو یہ بتانا مشکل نہیں ہوگا کہ تاتاری انسانیت کے کس قدر دشمن ہیں، اور اگر خوارزم پر کوئی سیلاب آیا تو اس کی لہریں بغداد سے دور نہیں ہوں گی، اور اگر مجھے خلیفہ یا وزیر اعظم میں سے کسی کی نیت پر شبہ ہوا تو بغداد کی جامع مسجد میں لوگ میری زبان سے یہ اعلان سنیں گے کہ تمہارے محافظ چنگیز خان کے ساتھی ہیں اور تمہاری عزت و ناموس کا سودا کر رہے ہیں، لیکن مجھے یقین ہے کہ یہاں تک نوبت نہیں آئے گی۔ خلیفہ کو اگر خوارزم کے ساتھ ہمدردی نہ بھی ہو تو بھی بغداد کو بچانے کے لیے وہ یقیناً خوارزم شاہ کے ساتھ تعاون کرنے پر مجبور ہوگا۔ اگلے دن طاہر روانہ ہونا چاہتا تھا، لیکن عامل شہر نے کہا، آج جمعہ ہے، شہر کے لوگ اس بات پر مصر ہیں کہ آپ جمعہ کی نماز پڑھائیں، اس لیے آج ضرور ٹھہر جائیں، اتنی دیر میں راستے کی چوکیوں کو آپ کے سفر کے لیے گھوڑے تیار رکھنے کی اطلاع مل جائے گی۔ گورنر کے اصرار پر طاہر نے ایک دن ٹھہرنا منظور کر لیا۔ جمعہ کی نماز کے بعد گورنر نے طاہر کے ساتھ نہایت کرم جوشی سے مصافحہ کرتے ہوئے کہا، آپ کی زبان میں جادو ہے، کاش بخارا اور سمرقند کے مساجد کے خطیب آج یہاں موجود ہوتے۔ عوام اپنی عقیدت کا ثبوت دینے کے لیے طاہر کو گورنر کے محل تک چھوڑنے کے لیے جلوس کی شکل میں اس کے ساتھ ہو لیے۔ اسی روز طاہر عصر کی نماز پڑھ کر مسجد سے گورنر کے مکان کی طرف جا رہا تھا کہ راستے میں اسے شہر کا کوتوال ملا اور اس نے کہا، میں گورنر کے مکان سے آپ کو تلاش کر کے آ رہا ہوں۔ طاہر نے کہا، خیر تو ہے؟ کوتوال نے کہا، کوئی خاص بات نہیں، اگر تکلیف نہ ہو تو آپ میرے ساتھ چلیں۔ مصافحہ کیا اور کوتوال کے ساتھ ہو لیا۔ چند قدم چلنے کے بعد اس نے سوال کیا، کیا کوئی ایسی بات ہے جو آپ مجھے یہاں نہیں بتا سکتے؟ میں نے لوگوں کے سامنے بات کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ یہ کہتے ہوئے کوتوال نے اپنی جیب سے ریشمی کپڑے کی چھوٹی سی تھیلی نکالی اور طاہر کے ہاتھ پر رکھتے ہوئے کہا، آپ اسے پہچانتے ہیں؟ طاہر نے جواب دیا، نہیں، اس میں کیا ہے؟ کوتوال نے جواب دیا، اسے کھول کر دیکھیے، شاید کوئی ایسی شے مل جائے جسے آپ پہچانتے ہوں۔ طاہر نے ہتھیلی کھول کر دیکھا، اس میں 3 ہیرے چمک رہے تھے۔ طاہر نے وضاحت طلب نگاہوں سے کوتوال کی طرف دیکھا اور اس نے طاہر کی پیشانی کو محسوس کرتے ہوئے کہا، یہ ہیرے آپ کے ایک نوکر سے ملے ہیں۔ طاہر نے پریشان ہو کر پوچھا، آپ نے اس کی تلاشی لی تھی؟ کوتوال نے جواب دیا، آپ برا نہ مانیں، یہ میرا فرض تھا۔ آپ کا نوکر ابھی ایک تاجر کی دکان پر کھڑا اسے ایک ہیرا دکھا کر قیمت دریافت کر رہا تھا، اور وہ تاجر کل آپ کے ساتھ ملاقات سے اور آج آپ سے تقریر سن کر آپ کا گرویدہ ہو چکا ہے۔ اسے شک گزرا کہ معمولی حیثیت کے آدمی کے پاس ایسے قیمتی ہیرے نہیں ہوا کرتے۔ اس نے مجھے آ کر بتایا کہ شاید آپ کے نوکر نے آپ کی چوری کی ہے، اسی لیے میں تلاش کے لیے نکلا تو وہ ایک اور تاجر کی دکان پر ہیرے کی قیمت دریافت کر رہا تھا۔ ہیرے کی قیمت جاننے کے متعلق اس کی بے قراری یہ ظاہر کرتی تھی کہ یہ اس نے حال ہی میں کہیں سے حاصل کیا ہے، لہٰذا میں اسے پکڑ کر کوتوالی لے گیا۔
وہاں اس کی تلاشی لی تو اس تھیلی سے 2 اور ہیرے بھی نکل آئے۔ طاہر نے کہا، آپ نے اس سے پوچھا کہ اس نے یہ ہیرے کہاں سے لیے ہیں؟ کوتوال نے جواب دیا، وہ ابھی تک کوئی جواب نہیں دیتا اور آپ کو اس واقعے سے آگاہ کرنے سے پہلے میں نے اس پر سختی کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ طاہر ایک گہری سوچ میں پڑ گیا۔ کوتوالی کے قریب پہنچ کر طاہر نے کہا، آپ نے اس کا نام پوچھا؟ کوتوال نے جواب دیا، وہ اپنا نام کمال بتاتا ہے۔ طاہر نے کہا، بہتر ہے کہ میں تنہائی میں اس کے ساتھ بات کروں۔ کوتوال نے کہا، چلیے آپ میرے کمرے میں بیٹھ جائیں، میں اسے وہاں لے آؤں گا۔ طاہر کو ایک کمرے میں بٹھا کر کوتوال تھوڑی دیر میں کمال کو لے آیا اور اسے طاہر کے پاس چھوڑ کر نکل گیا۔ طاہر نے کمال کی طرف دیکھا، اس کی حالت ایک لٹے ہوئے تاجر سے مختلف نہ تھی۔ اس نے ایک لمحے کے لیے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر طاہر کی طرف دیکھا اور کانپتی ہوئی آواز میں کہا، وہ ہیرے میرے ہیں۔ طاہر نے اٹھ کر تھیلی اس کے ہاتھ میں دی اور کہا، گھبراؤ نہیں، میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ تم نے کہاں سے لیے ہیں؟ مجھے یہ تھیلی تاتاریوں کے خیمے سے ملی تھی۔ تو پھر یہ مجھے دے دو، تاتاریوں کی چیز ان کے پاس پہنچ جائے گی۔ نہیں، یہ میرے ہیں۔ تو پھر تمہیں یہ بتانا پڑے گا کہ تمہیں یہ کس نے دیے؟ کسی نے نہیں، مجھے تو یہ راستے میں ملے تھے۔ طاہر نے ایک ہاتھ سے اس کا گلا دباتے ہوئے اور دوسرے ہاتھ سے اس کے منہ پر زور سے چپت رسید کرتے ہوئے کہا، سچ بتاؤ ورنہ تمہاری جان کی خیر نہیں۔ کمال نے اپنی گردن چھڑانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، میں بے قصور ہوں، مجھے کچھ معلوم نہیں۔ طاہر نے اس کے منہ پر ایک اور چپت رسید کرتے ہوئے کہا، یہ کیوں نہیں کہتے کہ یہ ہیرے تمہیں چنگیز خان نے دیے ہیں؟ کمال نے چلا کر کہا، خدا کے لیے مجھ پر رحم کرو، ابو اسحاق مجھے مار ڈالے گا۔ طاہر نے کہا، اس وقت میرے ہاتھ ابو اسحاق کے ہاتھوں کی نسبت تمہاری شگرک کے زیادہ قریب ہیں، تمہیں بتانا پڑے گا۔ مجھے یہ چنگیز خان کے ایک نوکر نے دیے تھے۔ طاہر نے اس کی گردن چھوڑ دی اور پوچھا، کیا یہ درست نہیں کہ تم نے اس رات جب تم سر منڈوا کر آئے تھے چنگیز خان سے ملاقات کی تھی؟ کمال نے اپنی ٹوپی درست کرتے ہوئے کہا، نہیں، ہم مجھ سے نہیں ملے تھے۔ طاہر نے کہا، اپنی ٹوپی اتارو۔ کمال اس کے حکم کی تعمیل کرنے کی بجائے 2 قدم پیچھے ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔ طاہر نے آگے بڑھ کر اس کی ٹوپی اتارنے کی کوشش کی، لیکن اس نے ٹوپی کو اپنے دونوں ہاتھوں سے سر پر دباتے ہوئے کہا، خدا کے لیے مجھ پر رحم کرو، ابو اسحاق مجھے مار ڈالے گا۔ طاہر نے اس کے منہ پر ایک اور چپت لگاتے ہوئے کہا، شور نہ کرو، اور اس کی ٹوپی اتار کر پھینک دی۔ کمال کی کھوپڑی سے سیاہ روغن کسی حد تک اتر چکا تھا اور چھوٹے چھوٹے بالوں میں طاہر کو سرخ رنگ کے چند عجیب و غریب نشانات دکھائی دیے۔ غور سے دیکھنے پر اسے یہ نشانات عربی دھندلے حروف نظر آنے لگے۔ چند لمحات کے لیے طاہر کا خون منجمد سا ہو کر رہ گیا۔ سرخ رنگ کی تمام تحریر پڑے بغیر وہ یہ محسوس کر رہا تھا کہ بغداد سے عالم اسلام کو خون کے سمندر میں غسل دینے کی سازش مکمل ہو چکی ہے اور اسے اپنی تمام احتیاط کے باوجود اس ناپاک مقصد کے لیے اعلی کار بنایا گیا ہے۔ اس نے اپنے ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا۔ کمال کی ٹوپی اس کے سر پر رکھ دی اور اسے بازو سے پکڑ کر باہر نکل آیا۔ کوتوال باہر کھڑا تھا۔ طاہر نے اس سے کہا، میں آپ کا شکر گزار ہوں، اب اگر آپ کو اعتراض نہ ہو تو میں اسے اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہوں۔ کوتوال نے کہا، آپ اپنے مجرم کو سزا دینے یا معاف کرنے کا حق رکھتے ہیں، لیکن میں آپ کو ایسے ساتھیوں سے محتاط رہنے کا مشورہ دوں گا۔ طاہر نے جواب دیا، آپ یقین کیجئے کہ میں ایسے مجرموں کو معاف کرنے کا عادی نہیں۔ باہر نکل کر طاہر نے گورنر کے محل کے قریب ایک چھوٹی سی ندی کے کنارے کھڑے ہو کر ادھر ادھر دیکھا اور کمال سے کہا، اپنا سر دھو کر صاف کرو۔ کمال تذبذب کی حالت میں تھوڑی دیر کھڑا رہا، لیکن طاہر نے اپنا خنجر نکالتے ہوئے کہا، جلدی کرو ورنہ میں یہ قیمتی تحریر پڑھنے کے لیے تمہارا سر اتارنے سے بھی دریغ نہیں کروں گا۔ کمال نے سہمی ہوئی آواز میں کہا، یہ روغن پانی سے نہیں اترے گا تو اپنا سر ریت مل کر صاف کرو۔ تھوڑی دیر بعد طاہر کمال کے سر پر دھندلی تحریر کا یہ مفہوم سمجھنے میں کامیاب ہوا۔ دنیا اسلام میں بے چینی پھیلی ہوئی ہے، خوارزم شاہ کو تیاری کا موقع نہ دیں، خلیفۃ المسلمین اور اہل بغداد کی دعائیں آپ کے ساتھ ہوں گی۔ ایلچی اس پیغام میں تاخیر کی وجہ بیان کر دے گا۔ خلیفہ کی طرف سے طاہر جو کچھ کہے اس سے غلط فہمی نہ ہو، اسے صرف راستے کی مشکلات کے پیش نظر بھیجا جا رہا ہے۔ دولت عباسیہ کا نمک خوار اور آپ کا خادم خاص وحید الدین وزیر خارجہ۔ جب طاہر نے کمال کو دوبارہ سر پر ٹوکی رکھ کر اپنے ساتھ چلنے کا حکم دیا تو اس نے انتہائی عجز کے ساتھ کہا، مجھے معلوم نہیں کہ میرے سر پر کیا لکھا گیا تھا، وہ صبح سے شام تک میرے سر پر تیز سوئی چبھوتے رہے، میں تکلیف کے باعث 3 راتیں سو نہ سکا۔ میرے ساتھ واپسی پر انہوں نے